الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بھائیوں اور دوستوں، معزز سامعین اور ناظرین، ابھی آپ کے سامنے ایک مکمل آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ کر کے دو باتوں کی وضاحت مقصود ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی بخشش کا پروانہ دینے والا. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کسی انسان کو بخشش کا پروانہ دے سکے. دوسری بات میں آخر میں دو جملوں میں کہہ کے ختم کروں گا. اللہ نے فرمایا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں. جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، گناہ سرزد ہوئے چھوٹے بڑے جو بھی، اس کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس کیوں نہ ہوں. اور مایوس کون ہوتے ہیں؟ مایوس مومن نہیں ہوتا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ کافروں کی سوچ ہے، کافروں کی خوبیاں ہیں. یہ مومن ایسی بات اور ایسی سوچ نہیں رکھتا. مومنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی عظیم خوشخبری دی، اور یقیناً بہت بڑی خوشخبری ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشخبری اور ہو کیا سکتی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت گناہوں کو جمیعا، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمت کی صفت سے بھی متصف اور غفوری بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہے. اس غفوری صفت اور رحیمی صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اب کوتاہیاں ہوئیں، مایوس نہ ہوں. میرے بھائیو دوستو، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے. اس حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں سے خطاب کیا ہے، اور کئی قسم کا خطاب ہے. اس خطاب میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک گفتگو یہ بھی فرمائی: یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح و شام، رات و دن، شب و روز گناہ کرتے رہتے ہو. لغزشیں تم سے ہوتی رہتی ہیں، معصیت نافرمانی سے تم بچ نہیں سکتے، ہوتے رہتے ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، خوشخبری، میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تو تم مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. صحیح مسلم کی اس حدیث میں بھی جنہوں نے اپنے جان پر ظلم اور زیادتی کی، گناہ معصیت نافرمانی کی، انہیں مایوس نہیں بلکہ اس ذات کی طرف رجوع کریں، اس سے استغفار اور توبہ کریں جو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور گناہوں کو بخشنے والا، بخشش اور مغفرت کا دینے والا
صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اس حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، نبی نے بیان کیا اللہ رب العزت کا فرمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان فرمان الہی میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو، خطا کرتے رہتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، میں گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں بخش دوں۔ یہ میں نے آیت کریمہ پڑھ دی اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے متقیوں کی چند خوبیاں اور صفات بیان کی، اور انہی متقیوں کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبریاں بھی دی، اور جنت کی نعمتوں کی وضاحت بھی کچھ کی، اور اس سے پہلے ان لوگوں کو متقی کی صفت سے متصف بھی کیا، پھر ان کے چند اعمال تذکرہ کیا۔ انہی اعمال کے تذکرہ کرتے کرتے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشش کا پروانہ دے سکے۔ بخشش کرنے والی ذات، مغفرت دینے والی ذات، لوگوں کے گناہوں کو معافی تلافی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اور اس آیت کریمہ میں اور حدیث پاک میں اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ کیا کہا جائے۔ اللہ رب العزت ایک طرف تو وہ غفور ہے، غفار ہے، بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے، دوسری طرف اس نے خود بڑھ کر کے پیشکش کی ہے کہ تم سے گناہ سرزد ہو جائیں تو تم پریشان نہ ہو، ہاں ایک کام کر لو۔ کام کیا کرنا ہے؟ توبہ تائب ہو کر کے میری طرف آ جاؤ، مجھ سے استغفار طلب کرو، میں بخشش دے دوں۔ میرے بھائی دوستو، جو آیت کریمہ پڑھی اس آیت کریمہ میں قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ بعض لوگوں نے قرآن میں جہاں بہت ساری تحریفات کی ہیں، تبدیلی کی ہے، منمانی کی ہے، انہی منمانیوں میں سے ایک منمانی یہاں بھی کی گئی ہے۔ قل اے نبی آپ بیان کیجئے، آپ لوگوں کو آگاہ کیجئے، بتلا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو یہاں بعض لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں غلو سے کام لیتے ہوئے، محبت کا بیجا اظہار کرتے ہوئے کیا کہہ دیا کہ یہاں یا عبادی سے مراد نبی کے بندے ہیں۔ یا عبادی اے نبی، یعنی اے نبی آپ کہیے اے میرے بندو۔ میرے بھائی دوستو، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اور کچھ ایسی بات میں کہتا ہوں جو شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کو کہنے سے پہلے میں ذرا ایک دو قرآن کی آیت پڑھ دوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے شروع میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، علی عبدہ الکتاب، ہر قسم کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ کتاب یعنی کتاب اللہ۔ آپ جو ہے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء، اس کو آپ پڑھیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات چلایا اپنے بندے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں واقعہ تذکرہ ہے جو اسراء والا اور معراج کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، کعبہ سے، حرم سے نکلے تھے اور جا کر کے بیت المقدس پہنچے تھے، اس کو اسراء کہتے ہیں، راتوں رات۔ وہاں اللہ رب العزت نے کس کی ذات کی؟ اپنے بندے کی، اور بندے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اتارا ہے فرقان۔ اور بہتیرے مقامات پر اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کو کے بارے میں غلو نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ مجھے میرے درجے سے، میرے مرتبے سے، میرے مقام سے بڑھا مت دو، اٹھاؤ مت۔ جو درجہ، جو مقام مجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے اتنا کافی ہے، اس سے اٹھانے کی، بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم،
फ़क़ूलू अब्द इन्नमा अना अब्द फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु। तुम मुझे मेरे दर्जे से उठा करके गुलू करते हुए बढ़ा ना दो, जैसे कि ईसाइयों ने इब्ने मरियम के साथ किया। मैं अल्लाह का यकीनी तौर पर बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर मुसलमान पढ़ता है, अदना दर्जे का मुसलमान हो, आला दर्जे का मुसलमान हो, ज़ुबानी दावा करने वाला मुसलमान हो या हकीकी मुसलमान हो, हर मुसलमान कहता है अब्दुल्लाह व रसूलुहु। हम कलमे जितने कलमे वो जो है उन तमाम कलमों क्या है, वशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जो खुद बंदा हो, क्या उसके भी बंदे होते हैं? गुलाम के गुलाम नहीं होते। गुलाम खुद अपने आका का गुलाम होता है। जो आका का गुलाम हो उस गुलाम के गुलाम नहीं होते। जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा हो उस बंदे के अल्लाह के दीगर बंदे नहीं होते। ये भी बंदा है, ये और बात है, ये बंदों में सबसे आला वारफा है, लेकिन है बंदा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आला व अशरफ वो बंदे हैं और बंदगी करते हैं, आपको पता, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे, उम्रा आपने किया, अच्छे अच्छे काम किया, अल्लाह को खुश करने के अमाल किए, आपने क्या कुछ नहीं किया। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अगले पिछले सारे ज़ंब माफ़ हैं, फिर आप इतनी लंबी लंबी इबादत क्यों करते हैं? अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे नहीं थे तो ये बात किसकी करते थे वो? और जो खुद इबादत करे उसकी इबादत नहीं की जाती। जो खुद इबादत करे उसकी इबादत नहीं की जाती है। मेरे भाई दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने अम्बिया आए, कुरान समेत जितनी किताबें आई, उन तमाम के भेजे जाने का मकसद ही तो यही था कि सारे बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह वाहिद की बंदगी की तरफ लगाएं। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। एक अल्लाह की इबादत करनी है। अब बंदे किसी और के हों, इबादत अल्लाह की होगी? मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये तहरीफ है, और ये तहरीफ कोई अकेली नहीं है। लोगों ने तहरीफ करने में बहुत कुछ गुल खिलाए हैं। तो बहरहाल बात आगे न बढ़िया, तो मैं कहता कि मैं आपको दो बात बताऊंगा। एक तो ये जो आपके सामने है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही गुनाहों को बख्शने वाला है, और अल्लाह के अलावा बख्शिश और मग़फ़रत का परवाना देने वाला कोई नहीं। दूसरी बात, पहली बात का जो एक नुक्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई जो ये बात कही जाती है कि ऐ नबी आप कहिए कि ऐ मेरे बंदो, ये कुरान की तहरीफ है, तहरीफ मानवी है। और कुरान के अंदर तहरीफ चाहे वो लफ्ज़ी हो चाहे मानवी हो, हकीकी या मजाजी हो, ये कुफ्र से कम का दर्जा नहीं रखती। ये बात नोट कर लीजिए। कुरान के अंदर खुर्द बुर्द करना मानवी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर किसी भी शक्ल में, ये कुफ्र से कम का दर्जा नहीं रखती। अल्लाह के कलाम में अपनी मनमानी। दूसरी बात, इस आयत करीमा के नुज़ूल का एक मकसद था। आयत करीमा जब नाजिल हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी के अंदर मौजूद है, जो बुखारी जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि मुशरिकीन के यहाँ 3 बीमारी खुसूसन थी। एक तो शिर्क, दूसरे नाहक खून करना, तीसरा ज़िना। ये 3 बीमारियाँ उनके यहाँ आम थी और उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। और मसला ये है कि इन बीमारियों को, इन बुराइयों को वो बीमारी बुराई समझते भी नहीं थी। मेरे भाई दोस्तों, तो उनमें से कुछ लोग आप सल्लल्लाहु के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कुछ कहते हैं और जिस दीन की तरफ आप दावत देते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर आप ये भी बता दें हमें कि ये हमारा इस्लाम लाना हमारे सारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। यानी आप तो ये कहते हैं कि आप दीन इस्लाम ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये भी बता देते कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारे पिछले जो कुछ करतूत हैं, जो काले हैं, जो कुछ आमाल हैं, जो स्याह है,
اور کالے جو کرتوت ہیں وہ سب دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تب اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اور بخاری کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ سورہ فرقان کی وہ آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بات آگے نکل جائے گی۔ تو کل کا خلاصہ یہ کہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ یہ اور جو ہے سورہ زمر کی آیت کریمہ تب اس موقع پر نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو بھی خوشخبری سنا دی کہ اگر تم کفر سے توبہ طائب ہو کر اسلام کے دائرے میں آ کر اپنے آپ کو اسلام کی پابندیوں کا پابند کر لو، یعنی اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کو ماننے لگ جاؤ، تو پھر تمہیں مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے۔ اس میں جو ایک نقطہ مجھے سمجھانا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کافروں کے کفر کو، مشرکوں کے شرک کو، اگر وہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں دل سے، تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ اور ہم مومن اگر توبہ طائب ہوں کسی غلطی پر، چھوٹی یا بڑی، تو اس غلطی کو اللہ رب العزت نہیں بخشتا، اس کے لیے سیڑھی چاہیے۔ ایک کافر جو کفر سے توبہ کرتا ہے وہ کون سی سیڑھی لگاتا ہے؟ ایک مشرک جو شرک سے توبہ کرتا ہے اس نے کون سی سیڑھی لگائی ہے؟ اس کے پاس کوئی سیڑھی نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے اس دین کو قبول کر لیتا ہے اور شرک اور کفر سے باز آ جاتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے کفر اور شرک کو معاف کر کے اس کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک نرا کافر، نرا مشرک اگر توبہ کر لے بغیر سیڑھی کے، تو اللہ اسے سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، کافروں کی سن لیتا، ہماری نہیں سنتا۔ سوچے ذرا، تھوڑا سا سوچے، کافروں کی وہ سنتا ہے، قبول بھی کر لیتا، ہماری نہیں سنتا۔ اتنا بڑا الزام آپ کیوں لگاتے ہیں اللہ کی ذات پر؟ اپنے کیے کا، اپنے برے سوچ کا ماتم آپ خود کریں، اللہ رب العزت کے ماتھے نہ جڑیں۔ اللہ رب العزت تو منتظر ہے کہ بندے کب اس کی طرف لوٹیں۔ وہ بندے جو کفر اور شرک میں ملوث ہیں وہ ہوں، یا وہ بندے جو اسلام اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، جو اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو سے استغفار اور توبہ کے لیے جب آ جائیں، اللہ ان کے لیے بھی، ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، منتظر ہے۔ ہر رات آخری تہائی حصے میں آ کر کے ندا لگاتا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بخشش کا پروانہ دینے والی ذات صرف اللہ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بندے نہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کثرت سے عبادت کرنے کا کی جو وجہ بتائی ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ خود بندے تھے، آپ کے ہم بندے نہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ اور نمونہ ہیں، رہبر اور رہنما ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید العرب والعجم ہیں۔ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن بہرحال الوہی صفات سے متصف نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی صفات سے متصف نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات سے متصف کرنا یہ شرک ہوگا۔ ہمیں شرک سے نکالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، شرک میں ملوث کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور شرک کی قباحت و شناعت، اس کی مذمت کو سامنے رکھیے اور اپنی توحید کو خالص کیجیے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت اگر کافروں کی سن سکتا ہے، یہ آیت کریمہ کافروں کے پس منظر میں ہے، لیکن یہ پس منظر میں ضرور ہے، لیکن حکم عام ہے، حکم عام ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر ایک کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہر قسم کے گناہ کو، ہر شخص کے گناہ کو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بوذی ہو، ہندو ہو، دنیا کا کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام کو چھوڑ کر، یا اسلام کا ماننے والا خطا کار و گنہگار ہو۔ اور ہم میں سے کون ہے جو خطا کار و گنہگار نہیں؟ انکم تخطئون باللیل والنہار، اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، تم رات و دن گناہ کرتے ہو،
وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں گناہوں کو بخشتا ہوں، سارے گناہوں کو۔ جمیعہ کا لفظ بول کر کے اللہ رب العزت نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جو نقطے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اللہ ان نقطوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت جو بخشش مغفرت کرنے والا ہے، اس سے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس کے دربار میں حاضر دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ طائب ہونے کی توفیق دے، اور توبہ کے جو شروط و آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تو بخشش و مغفرت والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشش کا پروانہ دینے والا نہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دست بدعا ہے کہ مولا تو ہماری کوتاہیوں کو، خامیوں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور اپنا رحم و کرم کرتے ہوئے تو ہمیں بخشش کا پروانہ ضرور ادا کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔